السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا معروف دینی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان ویڈیو ریکارڈنگ میں تفاسیر کتب اور احادیث مبارکہ کی کتابیں جو صحاح ستہ کی ہے اور علماء مشائخ اعظام کی معروف کتابیں معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ یہ اسی کی ایک سنہری کڑی ہے جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف اور تصنیف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ہے شیخ المشائخ حضرت العلامہ سید عبد القدیر حسینی المعروف نورانی پاشا علیہ الرحمہ والرضوان، جو واقعہ معراج کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں معجزات، واقعات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعجاز اور معراج کے تعلق سے درج کیے ہیں۔ آج کی یہ 4تھی نشست ہے۔ آپ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، عرش کے نیچے یاقوت کا سفید قبہ ہے، یعنی گنبد ہے جو نور کے ستون پر قائم ہے۔ اس قبے میں میں نے سفید مرغ کی مانند ایک فرشتہ دیکھا جس کے 7 لاکھ سونے کے، 7 لاکھ یاقوت کے، 7 لاکھ زمرد کے، 7 لاکھ ہیرے جواہرات، 7 لاکھ چاندی کے، 7 لاکھ کستوری اور 7 لاکھ زعفران کے پر تھے۔ وہ زمین سے 7 گنا بڑا تھا، جس کی جسامت عرش سے تحت الثری تک تھی۔ اس کے ہر سر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل شیء ہالک الا اللہ الواحد القہار لکھا ہوا تھا۔ ہر نماز کے وقت سر اٹھاتا اور کہتا بسم اللہ العظیم، پھر اپنے پر و بال جھاڑتا، جن سے نہایت عمدہ نغمے پیدا ہوتے، جن کی آواز بہشت میں پہنچتی تو بہشت کی ٹہنیاں جھومنے لگتی، حرکت کرنے لگتی۔ حوریں اس نغمہ اور آواز سے آگاہ ہو جائے، یعنی بیدار ہو جائے، فوراً محلات کی چھتوں پر جو لعل و یاقوت کے بنے ہوئے ہیں چڑھ جاتی، ایک دوسرے کو بشارت دیتی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ فرشتہ حرکت کرتا تو وہ قبہ بھی ہلنے لگتا، عرش الہی میں ارتعاش، حرکت پیدا ہو جاتی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب اس فرشتے کو ہوتا، تو کیوں حرکت کرتا؟ عرض کرتا خداوندہ، تیرے حبیب کی متبعین نماز کے لیے اٹھے ہیں تو صبح سے زیادہ داتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، خدا تعالیٰ فرمائے گا، ہم نے حکم دیا ہے، ہمارے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اے فرشتے تم گواہ رہو، میں نے ان پر رحم کیا، ان کو اپنا منظور نظر بنایا۔ جو ہمارا منظور نظر ہو، جو ہمارا نور نظر ہو، وہ دوزخ سے آزاد اور جنت المأوا کا مستحق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی جائے قیام سے سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ آئے اور وہاں سے واپسی کی اجازت چاہی۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ قولہ تعالی وما منا الا له مقام معلوم، یا رسول اللہ
صلی اللہ میری رفاقت ختم ہو گئی۔ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جبرائیل آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا، اگر آپ لے جانے والے تھے تو میں تو جا رہا ہوں، آپ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ بڑھا کر جبرائیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک قدم اپنے ساتھ آگے لے گئے، مگر وہ ہیبت الہی سے تھر تھر کانپنے لگے اور جسم چڑیا کے برابر رہ گیا، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور گریہ وزاری کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے مقام پر واپس بھیج دیجئے، اگر ایک انگشت برابر بھی یعنی ایک بال برابر بھی ایک لو برابر بھی آگے بڑھوں گا تو ہیبت الہی سے جل جاؤں گا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو لوٹا دیا، حضور علیہ السلام آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب تک قیامت کے دور دراز راہ کی فکر کریں گے؟ یہاں آپ نے ہاتھ کے ایک اشارے سے جبرائیل علیہ السلام کے 500 سالہ راہ کو ایک قدم میں طے کرا دیا ہے۔ کل قیامت کو جب آپ شفاعت کے لیے لب کشائی فرمائیں گے، اگر 50,000 سالہ راہ قیامت کو ایک لمحے میں طے کر لے تو کیا تعجب ہے۔ ایک اور روایت یہ کہ جب میں سدرہ سے گزر گیا مجھے جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ تقدم، آپ آگے چلیے۔ میں نے کہا آپ آگے چلیے، خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ مجھ سے بزرگ تر ہے، پس میں چل پڑا اور جبرائیل میرے پیچھے چلے، یہاں تک کہ مجھے ایک پردے تک پہنچایا، پھر پردے کو حرکت دی، آواز آئی کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حجاب کے پیچھے سے فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پردے کے پیچھے سے آواز آئی صدق عبدی انا اکبر انا، فرشتے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پردے کے پیچھے سے آواز آئی انا اللہ لا الہ الا انا، فرشتے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پردے کے پیچھے سے آواز آئی انا ارسلت محمدن، فرشتے نے کہا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آواز آئی صدق عبدی ودعا الی عبادی انا دعوتہم الی بالی افلح من اجابا، داعی فرشتے نے کہا اللہ اکبر، آواز آئی صدق عبدی انا اکبر، فرشتے نے کہا ولا الہ الا اللہ، اس طرح کی آواز آئی، پھر صدق عبدی لا الہ الا انا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکمل اللہ بک الشرف علی الاولین والآخرین، حق سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی فضیلت و شرف کو اولین و آخرین پر مکمل کیا۔ جبرائیل سے میں نے اس فرشتے کے حالات پوچھے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم میں تمام مخلوقات میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میں نے اس فرشتے کو کبھی نہیں دیکھا، آج جب یہاں پہنچا ہوں تو دیکھا ہے۔ پھر فرشتے نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھا لیا اور جبرائیل کھڑے رہ گئے۔ میں نے کہا اسی جگہ پر آپ مجھ سے کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقررہ مقام ہے جس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، آج رات آپ کے احترام کی خاطر میں یہاں تک پہنچا ہوں، میرا مقام معلوم تو سدرۃ المنتہا ہی ہے، مقام معلوم تو سدرۃ المنتہا ہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل میرا گمان تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اب آپ خود اپنے مقام سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ من رضی بمقام حجب عن امامہ، معلوم ہوا کہ آدمیوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو یہ مقام حاصل نہ ہو کہ منا کی تخصیص کا فائدہ ہوا، اگر یہ مقام کسی کو حاصل ہوا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تنہا چل پڑا، ظلمت و نور کے تاریکی اور نورانیت کے پردے طے کرتا رہا، یہاں تک کہ میں 70,000 پردوں پر سے گزرا، ہر پردے کی موٹائی 500 سالہ راہ کی تھی۔ ایک روایت میں
ہے کہ اس جگہ تک براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں تھا، جب وہاں پہنچے براق عاجز آ گیا اور سبز رنگ کا ایک تخت جس کا نام رف رف ظاہر ہوا، جو سورج سے بھی زیادہ صاف اور شفاف تھا۔ مجھے اس رف رف پر سوار ہو کر میں چلتا رہا یہاں تک کہ عرش کے نیچے جا پہنچا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ چھوڑ گئے تو میکائیل علیہ السلام پیش ہوئے، سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ اب میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے میکائیل علیہ السلام کے پر قدم رکھا، وہ مجھے اٹھا کر دریائے آتش تک لے گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا تمام ملکوں کو آگ نے گھیر رکھا ہے۔ میکائیل علیہ السلام نے اپنی پرواز سے مجھے اس آگ کے ذریعے سے گزار دیا۔ اس کے بعد کئی پردے تھے، ہر پردہ 500 سال کی راہ کا تھا۔ ان حجابات سے بھی مجھے اپنی آواز کے ذریعے گزار دیا۔ اس کے بعد اور حجابات آئے، میں نے دیکھا کہ میکائیل تھک گئے ہیں اور اڑ نہیں سکتے، مجھے پہلے پردے پر بٹھا دیا اور معذرت کر کے واپس چلے گئے۔ میں نے اسرافیل کو دیکھا، وہ سامنے آئے، سلام کیا، عزت و احترام کے آداب بجا لائے، مجھے اپنے پروں پر بٹھا لیا اور ان تمام حجابات سے جن میں سے ہر ایک کی موٹائی 1000 سال راہ کی تھی گزار دیا۔ سامنے بہت بڑے بڑے دریا تھے، میں نے 7 دریا دیکھے جو دنیا سے 70 گنا بڑے تھے، جن کی گہرائی مشرق سے مغرب تک تھی، ہر ایک زمین سے آسمان کے فاصلے سے 70 گنا بڑا تھا۔ جب میں اس دریا سے گزر گیا تو پھر میں نے کوئی آواز نہیں سنی، نہ ہی کسی فرشتے کی تسبیح و تحلیل سے میری سماعت آشنا ہوئی، اور میں مخلوق کے سامنے سے اس طرح سے غائب ہو گیا گویا دونوں جہاں عظمت خداوندی کے مقابل مزمحل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں ایسے حجابات کے پاس پہنچا، اگر میں تمام عمر ان کی تعریف و ثنا کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگی۔ اسرافیل جب بھی اپنے پروں کو حرکت دیتے ان حجابات سے گزر جاتے، یہاں تک حجاب بے قدرت ظاہر ہوا، یہ وہاں سے بھی گزر گئے۔ جب یہ حجاب عظمت کے پاس پہنچے تو وہ بھی معذرت چاہ کر رہ گئے اور مجھے حجاب عظمت کے پاس بٹھا کر واپس ہوئے۔ اچانک رف رف ظاہر ہوا، مجھے سلام کیا، اور رف رف نور کا ایک تخت ہے اور ایک روایت میں سفید جواہرات کا ہے جس کی تسبیح و تحلیل کا شور ملکوت میں جاری و ساری تھا۔ میں نے اس پر قدم رکھا اور ایک ہی حرکت میں عرش کے نیچے تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں عرش کے نیچے پہنچا تو بے شمار پردے سامنے نظر آئے، ان میں سے 70,000 پردے سنہری تھے، 70,000 جواہرات، 70,000 زمرد، 70,000 یاقوت، 70,000 نورانی حجابات اور پردے تھے، 70,000 پردے تاریکی کے اور 70,000 آبی، 70,000 آتشی اور 70,000 ہوا کے پردے تھے۔ ہر پردے 70 لاکھ سال کی راہ کے برابر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رف رف نے مجھے ان حجابات سے گزار دیا، پھر میں عرش کے پردہ نشینوں کے پاس پہنچا۔ میں نے 70,000 پردے دیکھے، ہر پردے کی 70 لاکھ زنجیریں تھیں، ہر زنجیر 70 لاکھ فرشتوں کی گردن پر رکھی ہوئی تھی۔ ہر فرشتہ اس قدر بڑا تھا کہ اس کے ایک شانے سے دوسرے شانے تک 70 لاکھ سال راستہ تھا۔ یہ پردے یاقوتی اور بعض دوسرے جواہرات کے بنے ہوئے تھے۔ ہر پردے میں ایک فرشتہ متعین تھا، مقرر تھا۔ اس کے بعد سارے فرشتے رک گئے۔ وہاں سے خواجہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سفر کرنے لگے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ سے آواز آئی، اے حبیب، اے حبیب، اور قریب آئیے۔ 1000 مرتبہ یہ آواز آتی رہی۔ الحمد اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو اتنا قریب سے، جسے دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہے، اس سے بھی قریب ملاقات و دیدار ہوا۔ راز و نیاز کی باتیں کر کے لا مکان سے جب واپس ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب اپنی امت کے لیے ہمارا تحفہ لیتے جائیے۔
عرض کیا یا الہ العالمین وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں 24 گھنٹے میں روزانہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس سے نمازیوں کا تحفہ لے کر جب واپس ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتظار میں کھڑے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے آج کی رات ملاقات پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہے فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے لوگوں کو میں نے آزمایا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ سخت محنت مشقت سے دوچار ہوا ہوں۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے، اپنی امت کے لیے تخفیف کا مطالبہ کریں، کمی کا مطالبہ کریں۔ آپ فرماتے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا، کمی کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے میرے عرض کرنے پر پھر 5 نمازیں کر دی اور فرمایا 45 نمازیں پڑھیں، پھر لامکان سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے چھٹے آسمان پر جب واپس ہوئے تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا ہوا؟ فرمایا 5 نمازوں کی کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت ہر دن 45 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو اچھی طرح آزمایا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی جدوجہد کی، بارگاہ خداوندی میں حاضر دے کر کمی کرائیے۔ پھر دوسری بار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و قرب خاص میں حاضر ہوئے، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے عرض کرنے پر 5 نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ اس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا وہاں قرب خاص میں حاضر ہوتے رہے، پروردگار عالم سے ہم کلامی و دیدار الہی سے مشرف ہوتے رہے، نمازوں میں کمی کراتے رہے۔ جب 5 نمازیں باقی رہ گئی پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اور کمی کرائے، تو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے موسیٰ اللہ رب العزت اتنے بار کمی کا مطالبہ کیا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہو گیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ندا ہوئی اے محبوب ہم آپ کی وجہ سے آپ کی امت پر مہربانی فرمائے ہیں، لیکن ہم بھی جو پہلا حکم ہوا تھا 50 نمازوں کا، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی اور اجر و ثواب 50 نمازوں کا پائے گی۔ اجر و ثواب 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہم سے ایسی کیا ہمدردی تھی جو بار بار گزارش کرتے رہے اور نمازوں میں کمی کراتے رہے؟ تو اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار خواہش اور آرزو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پر اپنی ایک مفت کی تجلی کا دیدار کرایا تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ دیدار کی تاب نہ لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پر اپنی صفت کی تجلی کا دیدار کروایا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیدار کی تاب نہ لا سکے اور چیخ مارے بے ہوش ہو کر گر گئے، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ انوار و تجلیات الہی کی دیدار کی پیاس باقی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہاں تو کوہ طور پر دیدار نہیں ہو سکا، اب موقع اچھا ہے، خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر آ رہے ہیں، لہٰذا ان کے رخ پاک میں دیدار کرنے کا بہترین موقع ہے، کس طرح ان کو روکا جائے؟ خیال آیا کہ ان کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، وہ اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، لہٰذا ان کی امت کی خیرخواہی کر کے زیادہ دیر تک ان کے رخ پاک میں خداوند قدوس کے انوار و تجلیات کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بار بار گزارش کرتے رہے کہ یہ بھی امت مسلمہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہی ہے۔ بعض ناسمجھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں تھا، وہ پہلی بار ہی میں کیوں 5 نمازیں نہیں کروائے اور بار بار جاتے رہے؟ تو یہ اعتراض خدا پر بھی ہوگا، کہ خدا کے بھی علم میں نہیں تھا کہ وہ 5 نمازیں قائم کرنے والا ہے، پہلے ہی 5 کا حکم دے دیتا، ہر بار 5 کیوں کم کرتا؟ اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چھپا ہوا ہے، ایک راز، ایک مخفی ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظاہر فرمانا چاہتا ہے، وہ راز ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی کسی شان عظمت میری بارگاہ میں ہے، کیسی شان میری بارگاہ میں ہے۔ ایک بار تو اعلان کر کے جبرائیل کو لاکھوں فرشتوں کے ساتھ بھیج کر بلوایا، لیکن میرے محبوب کو میری بارگاہ میں آنے کے لیے کسی اجازت یا حکم کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ گھر تو اسی کا ہے، جب چاہے آئے، جب چاہے جائے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اختیارات و تصرفات اور شان عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے 5 کی کمی فرماتے رہے۔ اس طرح ایک ہی معراج میں 9 مرتبہ شرف دیدار و ہم کلامی ہوتی رہی۔ علماء کرام و مفسرین نے تو کئی اور مرتبہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے کے قائل ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ معلوم یہ ہوا ہم جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، در حقیقت یہ پروردگار کی عنایت و مہربانی ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اللہ رب العزت رسول خدا کے صدقے میں 50 کے 5 فرمائے اور اجر و ثواب 50 کا باقی رکھا۔ اب جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان پر تو 50 نمازیں فرض ہوگی، اور یہ 5 تو وسیلے والوں کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، ہائے ہائے ہائے، بے شک وسیلے والوں کے لیے 5 جو وسیلے کا قائل ہے۔ کیا حضور کی ذات کو جو وسیلہ مانتا ہے تو حضور کے ذریعے سے ہم کو 5 نمازیں ملی، لیکن اللہ نے تو 50 فرض کیا تھا۔ کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذکورہ، یہ دور دراز کا سفر صرف ایک لمحے میں طے فرمایا، یعنی پوری سفر جو واقع معراج کی جو سفر ہے، مسافتیں ایک ہی لمحے میں طے فرمائی۔ چنانچہ آسمانوں سے پہلے آپ بیت المقدس میں تشریف لائے، وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، جو کہ وہ بھی حرم شریف کے اندر کعبہ معظمہ کے حجر اسود کے قریب تھا، یا پھر بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، جیسا کہ ابھی ہم نے قصے کی تفصیل میں عرض کی، اور یہ واپسی بھی براق کے ذریعے ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل سفر طے کرنا اور جلد تشریف لانا کیسے ممکن ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ قادر ہے، کریم ہے، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کم وقت میں لے جا کر واپس پہنچا بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، بعید نہیں ہے، یعنی دور نہیں، پہنچانا دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے، ممکن ہے۔ اللہ رب العزت قادر ہے، سبحان اللہ عما یصفون، اس کی ذات ہے، پاک ذات ہے۔ حضرت شیخ الشہیر قتادہ افندی قدسہ سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے تشریف لے گئے تو واپسی پر آپ کے لوٹے سے پانی ویسے ہی بہہ رہا تھا جیسے اسے چھوڑ گئے تھے، بستر گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ معراج کے اس واقعے کا انکار مومن تو نہیں کر سکتا،
البتہ جو عقل کی قید میں گرفتار رہے اس کو مشکل نظر آئے گا، لیکن محققین کے نزدیک کوئی مشکل نہیں اور نہ ہی انہوں نے انکار کیا، اس لیے کہ لطیف شے آن واحد میں جمیع عوالم میں یعنی سارے عالم میں سیر کر لیتی ہے جو لطیف شے ہے، کوئی لطیف چیز جو لطافت سے بھرپور ہو، جو ثقیل نہ ہو، وزنی نہ ہو، سارے عالم میں آنے واحد میں سیر کر لیتی ہے۔ جیسے انسان میں قلب لطیف ہے، وہ آنے واحد میں دل لطیف ہے، وہ آنے واحد میں مشرق و مغرب بلکہ تمام عالموں کا دورہ کر لیتا ہے، ادنا تمیز رکھنے والا بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ بے عقل اور چھوٹے بچے اس کا اقرار کرتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لطیف ترین ہے، ان کے لیے انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ انکار کرنا بے عقلی ہے، ناسمجھی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس لوٹے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ بیان کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا واقعہ معراج، قصہ معراج اہل مکہ کفار کو سناؤں۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، میں آپ کو اپنے خدا کی قسم دیتی ہوں یہ واقعہ معراج کفار کو نہ سنائیے، اس لیے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ الٹا مذاق کریں گے، نہ صرف وہی بلکہ آپ کی نبوت کے مصدقین یعنی تصدیق کرنے والے ماننے والے بھی بگڑ جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو بی بی صاحبہ آپ کی چادر مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی اور عرض کی میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی، لیکن آپ چادر کو جھٹکا دے کر بی بی صاحبہ سے چادر کا حصہ چڑھا کر وہاں پہنچ گئے جہاں کافروں کا مجمع تھا۔ ان میں مطعم بن عدی، ابو جہل بن حشام، ولید بن مغیرہ تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے عشاء کی نماز سے یہاں مسجد الحرام کعبہ شریف میں ادا کی، پھر مسجد اقصیٰ و دیگر مقامات کی سیر کر کے پھر صبح کی نماز مسجد حرام میں پڑھی، یعنی عشاء کے وقت یہاں تھا، پھر درمیانی حصے میں سیر کر کے پھر صبح کو یہیں پہنچ گیا۔ ہم نے یہ تشریح اس کی ہے کہ اس وقت نہ عشاء کی نماز فرض ہوئی تھی نہ صبح کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام واقعات و عجائبات کفار مکہ کو سنائے جو آپ نے شب معراج مشاہدہ فرمائے۔ مثلاً انبیاء علیہم السلام کی ملاقات اور بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا یہ پہنچنا، خدا قدوس سے ہم کلامی ہونا و دیدار سے مشرف ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے واقعات کی تفصیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کو سنایا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں شب معراج واپس تشریف لائے تو دل میں محسوس فرمایا کہ اگر میں یہ واقعہ لوگوں کو سناؤں گا تو لوگ انکار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ضروری تھا اور یہ بھی ظاہر کرنا لازمی تھا کہ میں نے حق تعالیٰ کی اتباع کی ہے، ان کی بات کو مانا ہے، تو کتنا بلند مرتبہ نصیب ہوا۔ اس وجہ سے آپ غمگین بیٹھے تھے کہ وہاں سے اللہ کے دشمن ابو جہل کا گزر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین دیکھ کر آپ کے قریب بیٹھ گیا اور از راہ مزاج آپ سے پوچھا اے بھتیجے کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا آج رات مجھے معراج کرایا گیا۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ ابو جہل نے کہا کیا رات کو جا کر پھر صبح کو واپس بھی آ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا میں تیرے ماننے والوں کو یہی بات بتا دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور سنائیے۔ ابو جہل ببانگ دہل پکارا، یعنی بلند آواز سے پکارا اے کعب بن لؤے، اے ابو جہل۔ اس کی آواز سن کر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ابو جہل نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اب انہیں وہی سنائیے جو مجھے آپ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا آج رات مجھے معراج ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک، اور وہاں پر میرے انبیاء علیہم السلام حاضر ہوئے اور میں نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھایا، ان سے گفتگو بھی ہوئی۔ ابو جہل نے بطور مذاق کہا ان حضرات کی صفات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ درمیانی قد والے، چوڑے سینے والے، گھنگھرے بال والے تھے، آپ کے بال اور چہرہ سرخی مائل تھا، گویا ابھی غسل خانے سے نکلے ہیں۔ یہ سارے واقعات آپ نے مکے والوں کے سامنے رکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ زقیم گندمی رنگ والے تھے، گندمی کے مخالف رنگ میں ید بیضاء کا ظہور ہوا، جس سے فرعون گھبرائے اور اہل حق کے لیے معجزہ بن گیا۔ وہ لمبے قد کے تھے، گویا وہ اپنے قبیلوں کے لوگوں میں سے ہے۔ شنوعہ ایک قبیلے کا نام ہے جو یمن میں واقع ہے، شنوا کی طرف منسوب ہے، جس کا عبد المطلب بن کعب نام تھا۔ یہ ازد کی قبیلہ ازد کی اولاد میں سے تھا، اور اس قبیلے کے لوگ طویل القامت تھے، یعنی بڑے قد والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیر بالوں والے اور نیچی آنکھوں والے اور ملے ہوئے دانتوں والے اور سکڑے ہوئے اونٹوں والے تھے، جن کے مسوڑوں کے اوپر کا گوشت بھرا ہوا مکمل تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار مکہ شب معراج کے واقعات سے تو زور شور سے چیخے، واقعات جب سنے تو زور و شور سے چلائے اور اسے مشکل ترین بات سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو سیٹی بجا کر ہنستے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی تعجب میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھور کر دیکھا کرتے تھے کہ ہم اپنے اونٹوں کو دوڑا بھگا کر بڑی مشکل سے 1 مہینے کے بعد بیت المقدس تک پہنچتے ہیں۔ یہ اسی طرح پھر واپسی کا حال ہے، لیکن تعجب ہے کہ تم 1 رات میں گئے اور پھر آئے۔ ہم آپ کی اس کہانی کو ایک فسانہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور ہم کبھی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں۔ صرف کفار نے تکذیب کی، بلکہ بہت سے بدقسمت اسلام کا دم بھرنے والے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے جو بالکل دور از قیاس، یعنی قیاس سے اور فہم سے دور ہے، یعنی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جسے عقل لمحہ بھر کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو سمجھا کہ حضرت ابو بکر کو یہ کہانی سنائی جائے، اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی تصدیق کر کے دوسروں کو دلائل سے منوانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کفار مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھاگے اور معراج کا واقعہ متعجبانہ طور پر سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا ان کان قد قال ذالک فلقد صدق، اگر حضور نے ایسا فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافروں نے کہا اتصدقوا علی ذالک، کیا آپ ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی اصدقہ علی ابعد من ذالک، میں تو ان کی باتیں اس سے بڑھ کر تصدیق کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس تک آنے واحد میں جا کر واپس آئے ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں تو اس سے اور بڑھ کر اور آگے کی بات تصدیق کر چکا ہوں جو فرمایا کرتے ہیں کہ میرے ہاں آسمان کی خبریں صبح و شام کو آتی ہے، میرے نزدیک آسمان کی خبریں صبح و شام کو پہنچتی ہے، میں ان باتوں کو مانتا ہوں، تو حضور جا کر آنے کی بات تو یہ معمولی سی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے واحد یعنی ایک لمحے میں، لمحے بھر میں جا کر جو واپس آئے، اس بات کو ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے بڑی بات کہ آسمان سے خبریں میرے پاس آیا کرتی ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ بیت المقدس لمحہ بھر میں آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ وہ فرماتے کہ میرے ہاں ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر خبر پہنچتی ہے، اگرچہ کہ ان کی یہ باتیں بھی قیاس اور فہم سے دور ہے، لیکن ہم ان کی ان باتوں پر ہر وقت تصدیق کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ پھر تم اے کافرو معمولی سی بات پہ کیوں تعجب کرتے ہو؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم ان کی تصدیق میں سر کی بازی لگانے کو تیار ہے جب وہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاں فرشتہ ایک لمحے بھر میں، ایک سیکنڈ میں آسمان سے زمین پر خبر لایا ہے۔ جب وہ فرماتے کہ میرے یہاں فرشتہ ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر خبر لایا ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو یہ تکذیب میں سر کی بازی لگاتے ہیں کہ ہم ان کی تصدیق میں سر کی بازی لگانے کو تیار ہیں، یعنی جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں ان کی تصدیق کرنے ماننے میں اپنے سروں کو تک قربان کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو جب یہ جواب دیا جس سے وہ تو لاجواب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیق رکھا، یعنی کثیر الصدق، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا صدیق اس لیے نام رکھا کہ انہوں نے ایک انوکھے اور عجیب واقعے کو ایک ایسے لہجے میں بیان فرمایا کہ جس سے کفار مکہ کو لاجواب ہونا پڑا، اور اصل صدق کامل وہی ہے، یعنی سچائی یہی ہے کہ جس کے اکثر لوگ تکذیب کریں یعنی جھٹلا دے، تو حقیقی سچا وہی ہے جو حق کو واضح کرنے کے لیے مخالف کو منہ توڑ جواب دے۔ یہ شان صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت شان کو دیکھ کر قسم کھاتے تو اپنی قسم میں اکثر یہ الفاظ کہتے، یا اللہ ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، مجھے اس خدا کی قسم جس نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے اتارا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر کا اسم گرامی تصدیق یعنی اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے کہ نہ کہ مخلوق کا، لیکن شیعوں نے کہا وہی جو ان کی شمع قسمت کا موجب بنا، یعنی ان کی بدقسمتی کا ذریعہ اور باعث بنا، انہوں نے وہ کہا یہ تو صفت صدیق کی اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو معراج شریف کے حالات سنائے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر اعظم کے رفعت شان کو دیکھ کر قسم کھاتے تو اپنی قسم میں اکثر یہ الفاظ کہتے، باللہ ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، مجھے اس خدا کی قسم جس نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے اتارا ہے، جس سے حضرت ابو بکر کی شان معلوم ہوتی۔ اس کے باوجود شیعہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، اور آپ ابو بکر کی شان میں وہ لوگ کیا ہے بے ادبی کرتے ہیں، تبرع کرتے ہیں، تو یہ ان کی بدقسمتی کا ذریعہ اور باعث ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو معراج شریف کے حالات سنائے تو ان میں سے بعض نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، وہ بولے کہ یا محمد صف لنا بیت المقدس کم لہو باب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں۔ اس سے انہوں نے سمجھا کہ آپ بتا نہیں سکیں گے، جس سے ان کی خفت ہوگی، یعنی آپ خاموش ہو جائیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کبھی بیت المقدس کو گئے نہیں، دیکھا نہیں، نہ ہی کسی سے اس کی تفصیلی حالات سنے ہیں،
اسی لیے سوال کے جواب میں یوں ہوا، اس سے میں ایسا غمگین ہوا کہ زندگی بھر ایسا غم نہ دیکھا، کیونکہ مجھ سے انہوں نے ایسا سوال کیا جو مجھے اس وقت خیال میں نہ تھا، اور بیت المقدس میں رات کو داخل کیا اور رات کو آیا، جب حجر اسود کے قریب کھڑا تو بیت المقدس کا نقشہ میرے سامنے کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اصلی یا مثالی صورت میں میرے سامنے ظاہر فرمایا، جس سے جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیت المقدس تک یا حجابات سارے کے سارے اٹھا دیے، جسے حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا، جس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو بیت المقدس اپنے مقام پر موجود رکھ کر اس کا نقشہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں ظاہر فرمایا، ایک واحد کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کا وجود اپنی اصلی مقام سے مٹا کر یا ہٹا کر بیت اللہ میں ظاہر فرمایا، پھر حضور علیہ السلام مشاہدے کے بعد فوراً اسی مقام پر پہنچا دیا، جسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اسی قاعدے پر ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بعض اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے اپنی اصلی مقام سے چلا جاتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار کے سوال پر، کافروں کے سوال پر میں بیت المقدس کو دیکھ کر جوابات دیتا رہا۔ مواہب لدنیہ شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ بھی سوال ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کفار مکہ نے حضور علیہ السلام سے آسمانوں کے متعلق سوالات کیوں نہ کیے، صرف بیت المقدس پہ کیوں اکتفا کیا، یعنی بیت المقدس ہی کے تعلق سے سوالات کیوں کیے، چونکہ انہوں نے آسمانوں کو تو دیکھا نہیں تھا، اس لیے ان سے کیا سوالات کرتے۔ بیت المقدس چونکہ انہوں نے بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی نہیں گئے، اسی لیے اسی کے متعلق انہوں نے سوالات کیے۔ حضور علیہ السلام نے قافلوں کے حالات بھی بتائے، چونکہ اعتراض کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فریق کو نیچا دکھائے، اس لیے اگر ایک بات سے لاجواب ہوتا ہے تو دوسرا اعتراض کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کافروں نے جب دیکھا آپ نے بیت المقدس کے پورے حالات بتا دیے تو کہا کہ آپ نے بیت المقدس کے حالات کسی سے سن کر یاد کر کے ہمیں بتا دیے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں گئے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وہاں جانے کی ایک اور ٹھوس اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ میں فلاں وادی پر فلاں قافلے سے گزرا، میرا روحا مقام سے گزر ہوا، یہ وادی مدینہ کے قریب ہے، جس کے سفر کے لیے مدینے سے دو راتیں صرف ہوتی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی نشانی بتائی کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا وہ قافلہ، تو تمہارے قافلے والوں کو دیکھا، وہ اپنی اونٹنی کو گم ہوئے تھے، اور ان کے سامان کے قریب میں گیا اور وہاں پانی بھرا ہوا رکھا ہوا تھا، اسی سے میں نے پیا بھی ہوں۔ اے کافرو، اگر میری بات پہ اعتبار نہیں تو آنے والے قافلوں سے پیالے کے بارے میں پوچھ لینا۔ پانی کا پیالہ غیر کا تھا، اور غیر کا حق کسی عام آدمی کے لیے ناجائز ہے، چیئے جائے کہ آقا علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا کیسا ہے۔ تو مسائل شرعیہ کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، اور اہل عرب کا دستور تھا، قاعدہ تھا کہ وہ دودھ کا پیالہ ہو تو بھی ہر ایک کو پی جانا مباح فعل ہر عام آدمی کے لیے بھی، اور جب دودھ جیسی قیمتی شے ان کے ہاں مباح تھی، جائز تھی، حلال تھی، اور پانی بطریق اولا جائز تھا۔
اور مباح ہر عام آدمی کے لیے جائز ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی بطریق اولا یعنی اول طریقے سے جائز ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن پیا ہوگا تاکہ منکرین کو نشانی دے سکے، یہ بھی جواب دیا گیا۔ جب کافروں کو یقین ہو گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کو دیکھا، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کا کیا علاج، ڈوبے کو تنکے کا سہارا، بالآخر ایک اور اعتراض مل گیا کہ اے نبی اگر آپ واقعی ہمارے قافلے کو دیکھ کر چلے ہیں تو فاخبرنا عن غیرنا، ہمارے قافلے کی خبر دیجئے وہ کہاں ہے۔ فاخبرنا عن القافلتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مررت بہا فی التنعیم، میں نے ان کو تنعیم چھوڑ آیا ہوں، ایک مقام کا نام ہے جو مکے کے قریب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیت المقدس سے واپس آ رہا تو میں نے تمہارے قافلے کو تنعیم کے مقام پہ دیکھا، اور آپ نے انہیں قافلے کے اونٹوں کی گنتی اور ان کی چند علامات بھی ذکر کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ قافلہ طلوع شمس کے وقت آ جائے گا، یعنی سورج جب نکلے گا تب داخل ہو جائے گا مکے کے حدود میں۔ ان کے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، یعنی خاکی رنگ کا اونٹ ہے، اور وہ اونٹ جس کے بعض سفید اور بعض سیاہ بال ہے۔ اس اونٹ پر دو بوریاں ہیں، ایک سیاہ اور دوسری دھاری دار، اس کے بعض دھاگے سفید اور بعض سیاہ یعنی کالے ہیں۔ یہ سن کر کفار مکہ پہاڑوں پر چڑھ گئے کہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں تک صحیح اور درست ہے۔ چنانچہ جو ہی سورج نکلا تو ایک کافر چیخا ہذہ واللہ الشمس قد اشرقت بخدا، وہ دیکھو وہ سورج نکل آیا ہے۔ دوسرا کافر بے ساختہ ہو کر بولا ہذہ واللہ البعیر قد اقبلت یتقدمها، بخدا یہ ہے قافلہ جس کے آگے خاک رنگ کا اونٹ بھی آ رہا ہے، اس پر دو بوریاں بھی ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کر، یہ نشانی دیکھ کر جو لوگ معراج کے واقعے کو سن کر مرتد ہو گئے تھے، بے دین ہو گئے تھے، پھر گئے تھے، وہ شرمسار ہو کر تجدید اسلام کرنے لگے، یعنی پھر سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مشرکین نے نہ مانا بلکہ کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ عمل سحر والا ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا تھا جب تک کہ قافلہ وہاں نہ پہنچا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سورج کو حرکت کرنے سے بالکل روک دیا گیا، اس کی رفتار کم کر دی گئی، اسے وہاں سے دوسرے علاقے میں پھیر دیا گیا۔ سورج کو روکنا یا کسی اور جگہ پر منتقل کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ علم الفلکیات کا قاعدہ ہے کہ سورج کے کسی مختلف علاقے میں بدلا جائے یا اسے رد کر دیا جائے تو افلاک میں رد و بدل ہوگا، ان میں اگر ذرہ برابر رد و بدل ہو تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ رد شمس، جس شمس حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، نے سورج کو لوٹانا حضور کا معجزہ تھا، اور وہ امور جو خرق عادت کے طور پر ہو، یعنی عادت کے خلاف کے طور پر ہو، اس میں قیاس آرائی گمراہی ہے۔ رد شمس کے دلائل داؤد و سلیمان و یوشع و موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کے لیے سورج روک دیا گیا، ان کے واقعات تفاسیر میں موجود ہے۔ سورج ڈوب کر پھر نکل آیا، یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ ہے، خیبر کے موقع پر ہوا۔ چنانچہ بی بی اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، آپ کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ جب حضور بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم
انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا، فلہذا سورج کو واپس لوٹائیے، فرأیتھا میں نے سورج کو ڈوبنے کے بعد طلوع ہوتا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزات یہ بھی ہے، اسے خوب یاد رکھنا چاہیے۔ مروی ہے کہ بغداد میں ایک واعظ تقریر کر رہا تھا اور عصر کے بعد اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرنے شروع کر دیے۔ اچانک ایک ایسا بادل اٹھا جس نے سورج کو گھیر لیا، لوگوں نے سمجھا کہ سورج ڈوب گیا، اس لیے واعظ کی تقریر سے اٹھنے لگے۔ اس کا واعظ پھیکا پڑنے لگا۔ اس نے چاہا کہ جانے والے واپس آئے اور سننے والے مطمئن ہو جائے، چنانچہ اس وقت وہ سورج سے مخاطب ہوا، اے سورج لا تغربی یا شمس حتی ینتہی، اے سورج نہ ڈوب جب تک کہ میں اہل بیت کی تعریف پوری نہ کروں۔ اگر تیرا ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے تو ٹھہر جا، کیونکہ رسول اللہ کی آل کی مدح سرائی ہے۔ واعظ نے اشعار ختم کیے، سورج بادل سے باہر آ گیا، پھر تو واعظ کی 5 انگلیاں گھی میں والا معاملہ تھا۔ اسی وقت سامعین نے اس پر اپنے کپڑے اور عورتیں زیورات نچھاور کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو صاحب روح البیان نے نقل فرمایا۔ اس کے بعد صاحب کتاب شیخ المشائخ اور ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، ایک نوجوان بدر الدین نامی پر کوئی شخص عاشق تھا۔ سوء اتفاق یعنی برے اتفاق سے وہی نوجوان 14ویں شب کو فوت ہوا۔ جب اس کے عاشق نے 14ویں شب کی چاند کو مکمل دیکھا، وہ اس کے محبوب کے نام سے مشابہ تھا، اس لیے محبت و عشق میں نہایت غمگین و حزین دل رنجیدہ ہو کر 14ویں شب کے چاند سے مخاطب ہو کر یہ اشعار پڑھے، شقیقک غیب فی لحدہ وتتلو یا بدر من بعدہ، تیری مثل تو قبر میں چھپا ہوا ہے، یعنی تجھ جیسا تو قبر میں چھپا ہوا ہے، اے 14ویں چاند کیوں طلوع ہو رہا ہے؟ کیا تو اپنا چھپا نہیں لیتا؟ اس لیے کہ کالا لباس سوگواروں کا ہوتا ہے۔ اس کے ان اشعار پڑھنے پر چاند فوراً بے نور ہو گیا۔ یعنی ایک چاند اپنی قبر میں چلا گیا ہے تو پھر کون سا چاند ہے؟ تو آسمان پر طلوع ہو رہا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کو مرنے کو چاند سے تشبیہ دے کر کہہ رہا ہے کہ ایک چاند تو قبر میں چلا گیا، اب تو کون سا چاند ہے؟ یہ اس کی سچی محبت کی دلیل ہے کہ اس کے جوش محبت نے چاند پر اثر ڈالا۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ان المحبت مقناطیس القلوب، محبت قلوب کے لیے مقناطیس کا کام دیتی ہے۔ اہل نظر کی نگاہ میں وہ شخص محبت میں پروانے سے کم ہے جس کا دل عشق سے سوختہ نہ ہو، یعنی جس کا دل عشق سے پکا ہوا نہ ہو، وابستہ نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں اہل محبت و عشق والوں میں شامل فرما۔ شب معراج کی صبح والے دن جب سورج کا زوال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت سکھائی تاکہ آپ کو نماز کے اوقات معلوم ہو اور ظاہر ہو کہ نماز کی ہیئت اور کیفیت، ان کی تعداد یوں ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام کو بآواز بلند کہا الصلاۃ جامعہ، اس لیے کہ اس وقت اقامت معروف مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی اقامت اذان کا حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کی مشروعیت مدینہ طیبہ میں ہے، یعنی اس کا آنا مقرر ہونا مدینہ طیبہ میں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر تمام صحابہ جمع ہو گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اس کا نام نماز ظہر پڑ گیا، اس لیے وہ قیام الظہیرہ یعنی سخت گرمی میں ادا کی گئی، یا اس لیے کہ اس وقت زوال کے بعد سورج اونچا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں 2 دن حاضر ہوتے رہے، ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی، دوسرے دن آخر وقت میں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اللہ کے نزدیک قبلے کی جانب نماز پڑھائی تھی
اور آخر میں عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وقت ہے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان نماز کے اوقات ہے، نماز صبح سے اس کا آغاز کیوں نہ کیا گیا حالانکہ معراج کے بعد پہلی صبح کی نماز تھی؟ تو جس کا جواب نماز صبح سے یعنی نماز فجر سے جبرائیل علیہ السلام نے نماز کا آغاز کیوں نہ کیا؟ ظہر کی نماز سب سے پہلے پڑھائی، سب سے پہلے ظہر کی نماز بتلائی، فجر کی نماز سے آغاز کرنا تھا کیونکہ حضور فجر کی نماز کے وقت معراج سے واپس تشریف لائے تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا جب تک نماز کی کیفیت معلوم نہ ہو اس کی ادائیگی درست نہیں، اور کیفیت پر ہی وجوب معلق ہوتا ہے، یعنی کیفیت معلوم ہوگی تو وجوب کی ادائیگی آسانی ہوتی ہے، اور کیفیت کا بیان فجر کی نماز میں ناممکن تھا، اس کے بعد ظہر کا وقت آتا ہے، اسی لیے نماز ظہر سے اس کا آغاز ہوا۔ گویا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کیفیت کے معلوم ہونے کے بعد آپ پر نماز واجب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کا عرض کرنا کہ ہذا وقت کا و وقت الانبیاء من قبلک، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نماز بھی اسی طرح تھی، حالانکہ واقعے کے خلاف ہے، اس لیے دوسرے انبیاء علیہ السلام نمازیں تھیں بلکہ نمازیں صرف حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ، یہ واقعے کے خلاف ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء کی نماز بھی اسی طرح تھی، حالانکہ یہ واقعے کے خلاف ہے، اس لیے دوسرے انبیاء کی نمازیں تھیں بلکہ نمازیں صرف حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ، یا انبیاء کی نمازوں کی جیسا سیم تھی یا حضور کی یہ امت کا خاصہ ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے یہ نماز۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ عبادت جو ذکر کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نمازیں ان دونوں اوقات کے درمیان ہیں، جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے اوقات انہی دونوں طرفوں کے یعنی دونوں بیچوں کے درمیان تھے، دونوں وقتوں کے درمیان تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام سے مجموعی طور پر مراد نہیں بلکہ بعض حضرات کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ مروی کے فجر کی نماز بعض حضرات کی طرف منسوب ہے تو اس کی بعد والی نمازیں دوسرے بعض حضرات کی طرف، اس معنی پر کھلی طور پر خصوصیت اسی امت کے لیے ثابت نہ ہوئی بلکہ بعض حیثیت سے۔ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت سے زمین پر تشریف لائے یعنی جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین پر اندھیرا سا چھا گیا تھا اور رات کی تاریکی سوا کچھ نہ تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام گھبرائے کہ ایسی شدت کی تاریکی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو آپ نے شکرانے کے طور پر دوگانہ نماز پڑھا، ظلمت لیل سے نجات پانے پر یا دن کی روشنی کے لوٹنے پر یا دوگانہ توبہ کی قبولیت پر پڑھا، یعنی تاریکی رات کی تاریکی سے نجات پانے پر یا دن کی روشنی کے لوٹنے پر یا 2 رکعت توبہ کی قبولیت پر پڑھا، جبکہ ان کی توبہ صبح کے وقت قبول ہوئی، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور مخالفت کی ظلمت دور ہوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور توفیق کا نور روشن ہوا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو شیطان نے جو مخالفت آپ کی اور رات کی جو تاریکی دور ہوئی اس کے شکرانے پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ نسبت فجر کی آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوال شمس کے بعد یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد 4 رکعت پڑھی، اس خوشی میں ان کے صاحبزادے کا فدیہ قبول ہوا اور صاحبزادے کی جان بچ گئی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا، جبکہ آواز سنی قد صدقت الرؤیا، اس خوشی سے بھی کہ صاحبزادہ اگرچہ صغیر سن ہے یعنی کم عمر ہے لیکن قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور ذبح کی تکلیف سے نہ گھبرایا، تو آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز ظہر کے وقت ادا کی، اور یہ امت کے لیے یہ کیفیت اور یہ نماز کہ اس کا اجر بھی مل جائے اور تا قیامت تک امت محمدیہ بھی شرف پاتے رہے، ظہر کی نماز کی صورت میں امت محمدیہ کو دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، جب انہیں تاریکی سے نجات ملی تو یہی وقت تھا
چونکہ وہ ظلمت 4 تھی، ظلمت الظلہ، ظلمت اللیل، ظلمت الماء، ظلمت بطن الحوت، یعنی سائے رات کی تاریکی، پانی کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس طرح جو لغزش آپ سے ہوئی اس کی تاریکی، ان چاروں تاریکیوں میں آپ تھے، اور جب اس سے نجات ملی تو آپ نے شکرانے کے طور پر عصر کے وقت 4 رکعت نماز ادا کی۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، پہلی رکعت اپنی نفی الوہیت کے شکر میں، دوسری رکعت والدہ سے نفی الوہیت کے لیے، پہلی رکعت اپنے نفی الوہیت کے شکر میں، یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دوسری رکعت والدہ سے جو انہوں نے دوسرے خدا ہونے کے لیے نفی کی، تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اس بات کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، حاجت روا ہے، معبود ہے، اس کے اس بات کے لیے تیسری رکعت پڑھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مغفرت کا پیغام مغرب کے وقت ملا تو انہوں نے شکرانے کے لیے 4 رکعت کی نیت باندھی، جب تیسری رکعت پہ پہنچے تو تھک گئے، اسی پر سلام پھیر دیا، اسی لیے ہمارے بھی 3 رکعتیں مشروع ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، جب وہ مدین سے چلے تھے، راستہ بھول گئے تھے، آپ کو اپنی زوجہ اور بھائی ہارون علیہ السلام کی جدائی، فرعون کی دشمنی اور اولاد کی جدائی کا غم لاحق ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تکالیف سے نجات بخشی، یعنی راستہ مل گیا، زوجہ، بھائی، بیوی، اولاد سے ملاقات ہو گئی اور دشمن پر کامیابی ملی، تو 4 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھی۔ وتر کی نماز سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، چنانچہ تفسیر التیسیر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر ملائکہ کو نماز پڑھائی، اس معنی پر سدرۃ المنتہا پر امام الملائکہ اور بیت المقدس میں امام الانبیاء ہوئے، اس بنا پر ہم ان کو افضل الخلائق مانتے ہیں۔ امام الملائکہ ہونے کا بھی شرف مل گیا سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کو نماز پڑھانے کی وجہ سے، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت آپ نے کی تو امام الانبیاء کا شرف مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 رکعت سوائے جمعے کے اس دن 2 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت اور فجر کی 2 رکعت اصل پر برقرار رکھی گئی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کے ابتداءً سفر و حضر میں 2 رکعت فرض تھی، پھر ہجرت کے 1 ماہ بعد یا 1 ماہ 10 دنوں کے بعد 2 رکعت کا اضافہ ہوا، اور مغرب میں صرف 1 رکعت کا اور فجر کی نماز اصل حالت پر رکھی گئی، اس لیے کہ اس میں قرأت طویل پڑھنے کا حکم ہے۔ بعض روایات میں کہ ابتدا ہی ہر نماز 4 رکعت فرض ہوئی، سوائے صبح اور جمعہ کی نماز کے کہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے وہ 3 رکعت فرض ہوئی، پھر سفر کے لیے قصر کا حکم ہوا، یعنی رکعتیں کم کرنے کا، 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھا جائے، اور سفر میں قصر نماز کا حکم ہجرت کے 4 سال نازل ہوا۔ یہی حکم آیت فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، اس آیت مبارکہ میں قصر کا حکم ہے۔ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازوں کا حکم اس لیے ہوا کہ انسان کے گناہوں میں مبتلا ہونے والے 5 اعضاء ہے، انسان اگر ان کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرے تو 5 نمازوں کے پڑھنے سے وہ گناہ دھل جائیں گے۔ اس 5 نمازوں کا حکم اس لیے ہوا کہ انسان کے گناہوں میں مبتلا ہونے والے 5 جسم کے اعضاء ہیں، انسان اگر ان کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرے تو 5 نمازوں کے پڑھنے سے وہ اعضاء کے گناہ دھل جائیں گے۔ اس لطیفے کی تائید حدیث شریف سے ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تمہارے کسی ایک گھر کے سامنے نہر جاری ہو، وہ اس میں دن اور رات میں 5 بار نہائے، غسل کرے، تو بتائیں کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہتا ہے؟ سب صحابہ نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی حالت
5 وقت نماز ادا کرنے والوں کی ہے۔ جب وہ 5 نمازیں پابندی اور تعدیل ارکان اور صحیح طریق سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا 5 نمازیں 10 گناہ نیکیوں کے عطیے کے اظہار کے لیے، 10 گناہ نیکیوں کے 10% نیکیوں کے عطیے کے اظہار کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے 5 نمازیں پڑھے گا تو 50 نمازوں کا ثواب پائے گا۔ یہی 50 نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی، پھر تخفیف ہو کر کم ہو کر 5 نمازیں رکھی گئی۔ کعبے کے اطراف طواف کرنے کو نماز کا درجہ دیا جانا اسی راز کی وجہ سے ہے۔ نماز طواف سے افضل ہے۔ صرف حج کرنے والے کے لیے نماز نفل سے طواف افضل ہے، اور یہ خصوصی شرف صرف محل و مقام کی شرافت کی وجہ سے ہے، ورنہ علی الاطلاق نماز طواف سے افضل ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا 5 نمازیں انسان کو 4 عناصر اور جمعیت کے عطیے کے شکرانے پر واجب ہوئی ہے۔ اسی لیے نماز کے 4 ارکان مقرر کیے گئے: قیام، رکوع، سجود، قعود یعنی قاعدہ۔ بعض مشائخ نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق 4 قسم کی ہے: قائم جیسے اشجار یعنی درختیں، رکوع جیسے جانور، قاعدے بیٹھنے والے پہاڑ پتھر وغیرہ، اور سجدہ کرنے والے حوام یعنی کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیہ کو ان تمام کی عبادات بیک وقت طریقہ ایک ہی وقت میں یہ سارے طریقے نصیب فرما دیے۔ اس طرح گویا نمازی کو سارے عالموں کی عبادت کا مجموعہ نصیب ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جامع عبادت اللہ رب العزت نے عطا کی۔ سارے مخلوقوں کی عبادت کو نماز میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ تمام مخلوقات کی حیات کو، ان کے حرکات کو اللہ رب العزت نے نماز کے اندر جمع فرما دیا۔ نماز کی مختلف رکعات میں بھی یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے 4 پروں والے، بعض 3 اور بعض 2 پر والے، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ رکعات تیرے نورانی پر ہے، تو ان کے ذریعے اڑ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، اللہ سے واصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ الشہیر با فندہ قدس سرہ نے فرمایا کہ صبح کی 2 رکعتیں جسم و روح کے مقابلے میں، اور 4 رکعت والی نمازیں مراتب 4 یعنی طبعیت، نفس، قلب، روح کے مقابلے میں، اور مغرب کی 3 رکعتیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی۔ چونکہ وہ مادہ طبعیہ سے پاک تھے، اسی لیے ان کے باقی 3 مراتب کے مقابلے میں یہی 3 رکعتیں مقرر ہوئی۔ اگر عاشق خون جگر سے وضو نہ کرے تو عشق کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ اس کی نماز عشق جائز نہیں۔ اگر عاشق خون جگر سے وضو نہ کرے تو عشق کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ اس کی نماز عشق جائز نہیں۔ یعنی اگر چاہنے والا اپنی محبت میں کیا ہے خون و جگر کو بھی کیا کر دے، اس کی چاہت میں بہا دے، اگر نہ بہائے تو یہ محبت کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا اگر اسے خون اور جگر سے بھی وضو کرنے کو کہے تو وہ کیا ہے وضو کر کے اپنے خون سے نماز عشق ادا کرنے کو بھی جائز سمجھے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک فارسی شعر کا یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے صاحب کتاب نے، اگر عاشق خون جگر سے وضو نہ کرے تو عشق کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ اس کی نماز عشق جائز نہیں۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب فضائل ماہ رجب و شب معراج کے متعلق سے الگ سے مختصر سا بیان انہوں نے کیا ہے، جس کو ہم ناظرین کی نظر پیش کر رہے ہیں۔ اسلامی 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے،
جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کو بڑا مبارک سمجھتے تھے، اس لیے اس کو رجب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ رجب کو اصم یعنی بہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں کسی فریادی کی آرزو کو نہیں سنا جاتا تھا، نہ ہی اس میں ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ سنی جاتی تھی۔ اس مہینے کو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اس مہینے میں رونما ہونے والے یعنی ظاہر ہونے والے بپا ہونے والے اہم واقعات یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی یکم تاریخ یعنی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے، اور اسی ماہ کی چوتھی تاریخ کو جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا۔ اس ماہ کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگاں سیدنا خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور اسی ماہ کی 27ویں تاریخ کو شب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف عطا ہوئی، اور اسی ماہ کی 28ویں تاریخ کو سید الکونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات سرکار دو جہاں حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا رحمتوں کو ڈھیلتا ہے، مغفرتوں کی بارش برساتا ہے۔ اس مہینے میں عبادتیں مقبول ہوتی ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم دعائیں مستجاب ہوتی ہیں یعنی قبول ہوتی ہیں، زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہے تو رجب کے مہینے میں بد دعا کرتا جو مقبول بارگاہ الہی ہوتی، یعنی اللہ رب العزت اس کی بد دعا کو فوراً قبول کر لیتا۔ الغرض بہت سی حدیثیں اس کی عظمت و شان پر بلندی پر دلالت کرتی ہیں۔ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور کتب حدیث میں بھی رجب کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چند مبارک حدیثیں پیش کی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دوگنا ہوتا ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں 1 روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ نے کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ دوسری روایت میں ایسا بھی آیا ہے، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام اذکار پر۔ ماہ رجب شہر الحرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جو شخص مبارک مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس شخص کو اس نہر سے پانی پلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند دیکھے تو دونوں دست مبارک اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کوئی رجب کے مہینے میں پہلی 15ویں اور آخری تاریخ میں غسل کرے گا تو ایسا خارج ہوگا گناہوں سے، ایسا نکل آئے گا گناہوں سے جیسے پیدا ہوا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے۔ سبحان اللہ سبحان یوں تو سارا مہینہ مقدس و متبرک ہے، لیکن حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس مہینے کی 5 راتیں بہت افضل و اعلیٰ ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، طاعت الہی کے لیے۔ پہلی رات رجب کی جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات جس کو لیلۃ الرغائب بھی کہتے ہیں، 15ویں رات جس کا نام شب استفتاح ہے، 27ویں شب جس کا نام شب معراج ہے، اور آخری رات
اس مہینے کی یعنی رجب کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سلمان کیا نہیں کوئی بندہ مومن وہ مومن پڑھے اس ماہ میں 20 رکعت نفل نماز تو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ تمام گناہ قیامت کے دن، اور اٹھایا جائے گا ایسا بندہ شہیدوں کے ساتھ، اور اس کا نام عابدوں یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور ثواب 1 سال کی عبادت کا لکھا جائے گا، اور حرام کرے گا اللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ کو۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خبر دی مجھ کو اس نماز کے ثواب کی جبرائیل امین نے۔ اس ماہ میں 20 رکعتیں نفل جو کوئی پڑھے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور 1 سال کا ثواب اللہ رب العزت عطا کرے گا، اور جہنم کی آگ اس پر اللہ رب العزت حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس نماز کو کس طرح پڑھوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان پڑھ رجب کی پہلی رات کو 10 رکعت نفل نماز 5 سلام سے، 15ویں اور آخری رات کو بھی، اور پڑھ ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، بعد فراغت نماز کلمہ توحید پڑھ کر، بعد فراغت نماز سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ توحید پڑھ کر پہلی رات یہ دعا پڑھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 15ویں رات یہ پڑھیں الہ واحدہ احد وصمد وترا ولم يتخذ صاحبا ولا ولدا۔ آخری رات یہ دعا پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد مانگ تو اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو قبول فرمائے گا، اللہ دعا تیری، اور قیامت کے دن تیرے اور دوزخ کے درمیان 70 خندق کا فاصلہ ہوگا، ہر خندق کی چوڑائی 500 برس کا راستہ ہوگا، اور عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا۔ جب سنی یہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تو خدا کا شکر ادا کیا، اتنے بڑے انعام پر پھر کبھی بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کو نہیں چھوڑا، یعنی آپ نے ترک نہیں کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر اور بھی اس مہینے کے تعلق سے فضیلتیں آئی ہے۔ پہلے شب میں بعد نماز مغرب 20 رکعت نماز اس طرح ادا کریں، 2 رکعت 10 سلام سے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 بار پڑھے، فائدہ دونوں جہاں کا ہے، یعنی دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی فائدہ اس میں ہے۔ کتاب الاسرار میں لکھا ہے کہ ماہ رجب کے ہر جمعہ اور عصر کے درمیان 4 رکعت نفل نماز 1 سلام سے ادا کریں، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 7 بار، سورہ اخلاص 5 بار، سلام کے بعد یہ دعا پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ الکبیر المتعال۔ پھر اس کے بعد 7 بار استغفار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب اتوب الیہ۔ 100 بار درود شریف، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد جو حاجت ہو اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ لیلۃ الرغائب، اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔ رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات بعد نماز مغرب 12 رکعت نماز 6 سلام سے ادا کریں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 12 بار پڑھیں۔ نماز سے فراغت کے بعد 70 بار درود شریف پڑھ کر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ تسبیح 70 بار پڑھے۔ پھر رب اغفر لی وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت العلی العظیم 70 بار پڑھے۔ 70 بار درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوں گی۔ ماہ رجب کی 15ویں رات کا نام، اس رات میں نماز عشاء بعد، اس رات میں نماز عشاء کے بعد 20 نفل نماز 10 سلام سے ادا کریں، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں۔ یہ نماز تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
یعنی دنیا اور معافی، یعنی دنیا میں جو چیزیں ہیں اور دنیا اور اس کے دنیا سے بھی، اور دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بہتر یہ نماز ہے، نماز کا اجر و ثواب ہے۔ ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنے والوں کے نامہ اعمال میں 100 برس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ایسی مبارک رات جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر عروج فرمایا، مسجد اقصی میں انبیاء، مرسلین، ملائکہ مقربین کی امامت فرمائی۔ اس مبارک رات میں احکام خاص آپ پر نازل ہوئے، آپ دیدار خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، سعادت معراج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، یعنی معراج کی سعادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ شب معراج شب رحمت ہے۔ اس رات کو جو شخص عبادت کرے گا اللہ اس کو کامیاب و بامراد رکھے گا اور ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، رجب کی 27ویں شب کو آسمانوں سے 70 ہزار فرشتے اپنے سروں پر انوار الہی کے طبق رکھے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس کے رہنے والے یاد الہی مشغول ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اس نور کے طبقوں اور ان کے سروں پر الٹ دو جو اس شب کی قدر کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو اس رات کی قدر کرتے ہیں ان پر نور کے طبق ان کے سروں پر الٹ دو جو اس رات کی قدر کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رجب المرجب کے مہینوں میں روزے رکھنے کا بھی بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دوگنا کر دیتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے۔ جو آدمی ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جو کوئی اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جو آدمی رجب کے 10 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی رجب کے 15 دن کے روزے رکھے گا تو آسمان سے ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا یہ اعلان اور ندا کرے گا، تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ زیادہ اجر عظیم سے نوازے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من جملہ رجب کے فضائل میں یہ بھی حکایت نقل کی گئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب العالمین پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ مجھ سے ہم کلام کرے۔ آپ کا اتنا عرض کرنا تھا، پہاڑ نے عرض کیا، اے روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے پوچھا یہ تیری چمک دمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کیا، میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما۔ اچانک پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ایک امتی ہوں، میں نے پروردگار عالم سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک پا سکوں تاکہ میں بھی ان کی امت میں داخل ہو جاؤں۔ مولا تعالیٰ میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ میں اس پہاڑ میں داخل ہوا، 600 برس سے اسی پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ کوئی بزرگ نہیں ہے، میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے عیسیٰ امت محمدیہ کا جو فرد رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا، فضیلت والا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے، عبادت گزار بھی ہوگا۔ روایت ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جب طوفان کے دنوں میں رجب کے مہینے میں کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے
کشتی 6 ماہ چلتی رہی اور عاشورے کے دن جودی پہاڑ پر رکی، اور جب کشتی سے اترے تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح من جملہ حکایات میں یہ بھی حکایت آتی ہے کہ بصرے میں ایک عورت بڑی عبادت گزار تھی، بصرہ شہر میں، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن پہنانا جن میں میں ماہ رجب میں عبادت کرتی تھی، مگر اولاد نے اس کی وصیت پر عمل نہ کیا اور ان کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑوں کا اعلیٰ قسم کا کفن دے دیا۔ جب اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے کپڑے گھر سے غائب ہے۔ اس سے ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں ہاتف غیبی نے آواز دی کہ تم اپنے کپڑے پکڑو، ہم نے خود اس عورت کو ان کپڑوں کا لباس پہنا دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی اس نے وصیت کی تھی، کیونکہ ہم اس عورت کو قبر میں غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ ماہ رجب المرجب میں روزے رکھا کرتی تھی۔ واہ۔ رسالہ قشیریہ میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا، اور وہ رو رو کر کہہ رہا یا رسول اللہ مجھ کو آگ دوزخ کی جلا رہی ہے، میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو ایک روزہ بھی ماہ رجب میں رکھتا تو یہ عذاب تجھ پر ہرگز نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اس مبارک مہینے میں ایک روزہ رہنے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کتاب کی آخری حدیث صاحب کتاب نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے جو کوئی روزہ رکھے اور جو دن میں روزہ رکھیں اور عبادت کریں رات میں تو ثواب اس کو 100 سال کی عبادت کا ملے گا۔ جو دن میں روزہ رکھیں اور رات میں عبادت کریں تو اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ رات 27ویں اور دن 27واں ہے۔ جو کوئی اس رات کو عبادت کریں اور دن میں روزہ رکھے خاص خوشنودی حق تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دسترخوان پر کھلائے گا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فضائل عبادات ماہ رجب کے بے شمار ہے، بے شمار عبادات اور فضیلتیں ہیں۔ اگر تمام کے تمام لکھا جائے تو ایک دفتر طویل ہو جائے گا، اس لیے مختصر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم سے بطفیل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک جو حوالہ آپ جو دیے ہیں مفتی صاحب، جو صاحب کتاب میں جو لکھا ہے کہ رسالہ قشیریہ سے بھی ایک حوالہ لیا گیا ہے، تو یہ جو کتاب ہے تصوف کی مشہور معروف مدلل و مستند کتاب ہے رسالہ قشیریہ۔ اس رسالہ قشیریہ کی ریکارڈنگ بھی جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام ہو چکی ہے، اور اسے درس رسالہ قشیریہ کے نام سے یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیا گیا ہے۔ جو سامعین سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جو ذوق رکھتے ہیں تصوف کا، تو وہ اس کتاب کا یعنی اس ویڈیو اور اس درس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کتاب ہم جو ہے اس کا ثواب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کو ہم جو ہے نظر کر رہے ہیں۔ آپ اللہ ایسے جلیل القدر محدث کا آج وصال ہوا ہے، جنہوں نے بخاری مسلم کی ایسی جامع شرح انہوں نے کی ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بڑی بڑی مفید علمی شرح انہوں نے لکھی ہے جس کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا، اور ہر طالب علم ذوق و شوق رکھنے والا اور عالم دین بننے والا ان کی کتابوں کو جب پڑھے گا تو ان کو یاد کرتا رہے گا اور ان کا اجر و ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کی
قبر پر اور مزید انوارات کی اور رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے، اور یہ کتاب کا اجر و ثواب آج کی جو ریکارڈنگ ہم نے کی ہے اس کا اجر و ثواب ان کے لیے ارسال کر رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔